بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو کلاس، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ یہ جو ہے احادیث، آج ہم پڑھیں گے احادیث۔ یہ لیکچر نمبر 4 کا سیکنڈ پارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ پارٹ میں ہم نے واقعہ معراج کی ریڈنگ کی تھی اور اس کی ایکسرسائز سالو کی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کرنا ہے۔ اور سیکنڈ پارٹ میں احادیث چیپٹر ہے جو ہم نے کرنا ہے، اور اس میں احادیث کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ حدیث جو ہے وہ ایک بات کو کہتے ہیں اور احادیث جو ہے وہ اس کی جمع ہے۔ تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرمان ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے، اور جو میں نے انڈر لائن ورڈز کروائے ہوئے ہیں وہ آپ نے انڈر لائن کرنے ہیں اور ان کو بلینک کے طور پہ لرن کرنا ہے۔ ریڈنگ سٹارٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور اللہ کے پسندیدہ کام بتا سکیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ وہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتائیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس حکم کو تمام لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ کام کر کے دکھائیں کہ وہ کام کیسے کرنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز پڑھو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، تو وہ اس کا طریقہ ہمیں جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کی کتنی رکعتیں ہوں گی اور اس کی ٹائمنگ کیا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب روزہ رکھنا جو ہے وہ بھی اس کا طریقہ ہمیں جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بتایا کہ کہا کہ روزہ رکھو، لیکن روزہ رکھنا کب ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، یہ سارا کچھ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کے بارے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کن لوگوں پر فرض ہے، کن لوگوں کو دینی چاہیے، یعنی کہ یہ سارے کام جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے۔ تو آگے ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بات کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کو انڈر لائن کریں گے، یعنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بات کو حدیث کہتے ہیں۔ آئیے چند احادیث یاد کریں اور انہیں سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آگے ہے حدیث، ہم اس کی اردو پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ آپ نے مغز کو انڈر لائن کرنا ہے، کیونکہ دعا عبادت کا کیا ہے، مغز۔ یعنی کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ عبادت ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے۔ لیکن جب جو دعا ہے وہ جو ہے اس میں مین چیز ہے، یعنی کہ دعا جب انسان مانگتا ہے تو پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جو ہے اپنے آپ کو کمتر اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ بڑا مان رہا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو چھوٹا مان رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا ہے، اور اس کو یہ پسند ہے کہ اس کی بڑائی جو ہے وہ بیان کی جائے، اس کو بڑا سمجھا جائے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہم مختلف وقتوں میں مختلف عبادتیں کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر موقع پر یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت جو ہے وہ دعا لگتی ہے، کیونکہ دعا مانگنے سے انسان اپنے آپ کو چھوٹا اور اللہ تعالیٰ کو بڑا مانتا ہے۔ دعا مانگنے سے ہمارا دل خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کوئی بھی کام ہے ہم جو ہے وہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے آ سکتا ہے، کوئی بھی کام کریں گے، لیکن دعا جب ہم مانگتے ہیں، اگر ہم دل میں مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان وہ باتیں کر لیتا ہے جو انسان جو ہے وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، کسی سے بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز سے واقف ہوتا ہے، اور دعا میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جب انسان دعا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو وہ اپنے قریب پاتا ہے۔ آگے ہے دوسری آیت ہے، دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ یعنی کہ عبادت جب انسان کرتا ہے تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو وہ بہتر ہے، لیکن ان سب میں افضل ذکر جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو قرار دیا، لا الہ الا اللہ کو۔ یعنی کہ لا الہ الا اللہ کا جو ہے اس کا صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس لیے اس کو سب سے افضل ذکر کہا گیا ہے۔
اگر ذکر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اس کو آپ نے ایک تو لا الہ الا اللہ کو انڈر لائن کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، یعنی ذکر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دوسرے تمام اذکار سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اس میں شرک سے منع کیا گیا ہے۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ دوسرے کو شریک ٹھہرانا، تو اس میں شرک سے منع کیا گیا ہے۔ اسے سمجھ کر پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان شرک سے بچ جاتا ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، یعنی کہ یہ نہیں کہ جو شکل و صورت میں اچھا ہو دیکھنے میں اچھا ہو وہی خوبصورت ہے، وہی اچھا انسان ہے۔ تو اچھا انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ اب آپ لوگ ہی دیکھ لیں کہ آپ میں جو لوگ چاہے وہ دیکھنے میں کتنے بھی خوبصورت ہوں یا کتنے ذہین ہوں، لیکن کیا ہے کہ اگر ان میں غلط عادتیں پائی جائیں گی، ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا، وہ بات اچھے طریقے سے نہیں کسی سے کریں گے، ٹھیک ہے، کسی کی بات نہیں سنیں گے، تو اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھے گا۔ تو ایسے ہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ ہم اچھی عادتیں رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور دوستی کرنا پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں اور انہی کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھی عادتوں کی بہترین مثال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمیں ایسی ہی عادتیں اپنے اندر پیدا کریں تو اچھے بن سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اچھا بنا سکتے ہیں۔ آگے ہے، جسے اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند ہو اللہ کو بھی اس سے ملنا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انڈر لائن کریں گے، یعنی کہ جسے ڈیش سے ملنا پسند ہو اللہ کو بھی اس سے ملنا پسند ہے، جسے اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند ہو اللہ کو بھی اس سے ملنا پسند ہے۔ یعنی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ہم یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، یا دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جب ہم عبادت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ ہمیں یاد رکھتا ہے۔ تو ایسے ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند ہو اللہ کو بھی اس سے ملنا پسند ہے۔ ہر اچھے مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے ملے اور اس سے بات کرے۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں نیک عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے ہمیں خوشخبری دی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہیں تو اللہ بھی ان سے ملنا چاہتا ہے۔ آگے اگلی حدیث ہے، بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ صدقہ کو انڈر لائن کریں گے کہ یعنی کہ بے شک ڈیش اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے صدقہ۔ اب صدقہ کیا ہے؟ صدقہ جو ہے یہ ایک مالی عبادت ہے، یعنی کہ جو ہم اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یعنی کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کا مداوع کرنے کے لیے ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو کیسے دور کریں گے؟ تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور اس کے ساتھ ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کبھی کبھی ہم سے کوئی چھوٹی یا بڑی غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کرنے کے بعد جب غلطی کا احساس ہوتا ہے تو ہمیں اللہ سے بہت شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اس شرمندگی سے بچنے کا طریقہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے بتایا کہ صدقہ دینے سے اللہ کی سخت ناراضگی سے ہم بچ سکتے ہیں۔ آگے ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزہ کو انڈر لائن کریں گے، یعنی کہ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، یعنی کہ جیسے ہم جو ہے اس میں سے اگر ہمارے پاس کوئی روپیہ پیسہ ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سال کے بعد اس میں سے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، تو یعنی کہ پیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہم غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو وہ زکوٰۃ ہے۔ تو ایسے ہی جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ہم مال میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارے جسم کو بھی غلطیوں سے پاک ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ضرورت روزہ رکھنے سے پوری ہوتی ہے۔ آگے ہے، تم میں سے بہترین لوگ
جو بہترین لوگ ہیں انہیں اپنا امام بناؤ. امام کا مطلب ہوتا ہے لیڈر، رہنما. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر آپ کا کوئی گروپ بنا دیا جائے، جیسے آپ کی کلاس میں کوئی گروپ بنا دیا جائے کہ بیٹا آپ لوگوں نے مل کے کام کرنا ہے، اور آپ لوگ جو ہے جو آپ لوگوں میں کوئی اچھا ہے اس کو آپ اپنا گروپ لیڈر بنا لیں، تو آپ اسی کو لیڈر بنائیں گے نا جو سب سے اچھا ہو، جو کسی کو تنگ نہ کرتا ہو. ٹھیک ہے، جو سب کی بات سنتا ہو، جو پڑھنے میں بھی اچھا ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر لحاظ سے اچھا ہو. اگر اس کو جو ہے وہ لیڈر بنایا جائے تو آپ سب لوگ جو ہے وہ راضی ہو جائیں گے کہ ہاں واقعی ہم اس کو لیڈر بنائیں گے. لیکن اگر کوئی ایسا بچہ ہو کہ جو پڑھتا بھی نہ ہو، کام بھی نہ کرتا ہو، اور دوسرے بچوں کو تنگ بھی کرتا ہو، تو کیا آپ لوگ اس کو اپنا لیڈر بناؤ گے؟ کبھی بھی نہیں. تو یہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بہترین لوگ ہیں انہیں اپنا امام بناؤ. ہمیں زندگی میں ہر موقع پر ایک رہنما کی ضرورت پڑتی ہے. مثلا کھیل، پڑھائی یا کسی اور سرگرمی کے دوران ہمیں کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہ یہ پڑھائی کرنا، کھیلنا یا کوئی اور کام کرنا، تو ہر چیز کے لیے جو ہے وہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ کیسے لوگوں کو رہنما چننا چاہیے. ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ اپنے بہترین افراد کو امام بنائیں، یعنی کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو امام بنائیں، ان کو ہم لیڈر بنائیں، تو ہی اس میں فائدہ ہے. اگر ہم کسی ایسے لوگ کو لیڈر بنا دیں جس میں ساری برائیاں پائی جاتی ہوں، تو بعد میں اس کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کے پاس تو اتھارٹی ہوتی ہے، تو پھر اس نے کہنا کہ میں تو لیڈر ہوں. اگر وہ صحیح انسان نہیں ہوگا تو پھر وہ جو ہے دوسروں کے ساتھ نا انصافی کرے گا. تو اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں جو بہترین لوگ ہیں انہیں اپنا امام بناؤ. آگے، شہروں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند اس کی مسجدیں ہیں اور سب سے زیادہ ناپسند اس کے بازار ہیں. یعنی کہ مسجد جو ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان جاتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، ساری جو ہے باتوں کو، سارے کاموں کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جاتا ہے. اور سب سے زیادہ ناپسند بازار اس لیے ہیں کہ وہاں پر لوگ جو ہے کچھ لوگ آوارہ گردی کرنے بھی آ جاتے ہیں، کچھ لوگ تو صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور جاتے ہیں، اور مطلب جو انہوں نے خرید و فروخت کرنی ہے یا جو بھی کام ہے وہ کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ جو آوارہ ہوتے ہیں وہ پھر جو شہروں کا ماحول جو ہے خراب کرتے ہیں. تو اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہروں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند اس کی مسجدیں ہیں اور سب سے زیادہ ناپسند اس کے بازار ہیں. کسی بھی شہر میں دو چیزیں لوگوں کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں، ایک اس شہر کی مسجدیں اور دوسرے بازار، جن سے لوگ تو اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے جاتے ہیں اور کچھ لوگ ویسے ہی گھومنے چلے جاتے ہیں. مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے اور لوگ اللہ ہی کے لیے آتے ہیں، اس لیے اسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پسندیدہ جگہ کہا ہے. جبکہ بازار میں انسان بہت وقت ضائع کرتا ہے، اس لیے اسے ناپسندیدہ کہا ہے. بہتر ہے کہ بازار جا کر جلد از جلد اپنی ضرورت کی چیزیں خرید کر واپس آ جایا جائے. تو یہ لیکچر نمبر 4 کا سیکنڈ پارٹ ہے. اس کے کوسچن آنسر نہیں ہے، اس میں صرف جو لفظ انڈر لائن کروائے ہوئے ہیں وہ آپ نے بلینکس کے طور پہ جو ہے ان کو لرن کرنا ہے اور اس کی ریڈنگ کرنی ہے. اور واقعہ معراج جو اس کا چیپٹر پارٹ 1 تھا اس کو بھی آپ نے کرنا ہے، اور سیکنڈ پارٹ کو بھی آپ نے اچھے سے کرنا ہے. اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ.